خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے بہت ہی پیارے مفتی غلام دستگیر صاحب ہماری مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں، رنج اور آلام کا علاج بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کو۔ ایک بار پھر میں گزارش کروں گا ہمارے اقبال موسانی صاحب کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے ڈرائیور امتیاز کی وائف کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور آج ایک بہت ہی اہم دن تھا، یعنی کہ جو آج کا دن گزرا، ڈاکٹر فریدہ احمد جو ممبر قومی اسمبلی بھی تھی، علامہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن بھی تھیں، ان کا بھی دن تھا۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت ہی زیادہ کام کیا انہوں نے پاکستان میں آئین کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، اور بڑے انسٹیٹیوشنز قائم کیے انہوں نے بچیوں کو پڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ روحانی گلدستہ میں آتے ہیں دوبارہ۔ حالات بہت خراب ہے، لوگ روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور چلتے روزگار بھی مفتی صاحب ختم ہو گئے۔ کوئی ایسا وظیفہ، لوگ کہتے ہیں یار شبیر بھائی مفتی صاحب کو کہیں یہ مہینے 2 مہینے والا مسئلہ نہ ہو۔ مجھے بھی پوچھتے ہیں تو میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ 2-4 دن میں کیسے روزگار مل سکتا ہے، کہ یہ 4-5 سیکٹر میں کام کر لو۔ وظیفہ والا 3-4 دن والا مجھے تو نہیں پتا، میں آج پوچھ لوں گا۔ تو بتائیے کوئی ایسا وظیفہ ہے جس میں کسی کا روزگار نہ لگ رہا ہو تو 2-3-4 دن میں لگ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ شاید یہ آپ کا سوال لاکھوں کی زبانوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ آج جلدی سے رزلٹ آئے، ہاں تو اس کے لیے ان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے وظیفے بتاؤں جو بالکل آسان، عام فہم ہو، ہر بندہ پڑھ سکے، لیکن چونکہ اب جلدی کرنا ہے تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جی 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ والشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ کیا بات ہے، یہ پوری سورت زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اچھا کہ بلا دعویٰ تو خیر میں نہیں کرتا، لیکن یقین کامل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں انشاءاللہ انٹرویو کال آ جائے گی، روزگار لگ جائے گا۔ واہ واہ واہ، بس سورہ شمس زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس کو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا اچھا پہلے یاد کر لیں، پہلے زبانی یاد کر لیں ان کو، اور آسان ہے، آخری میں قافیہ جیسے اردو میں جی ہوتے جی ہیں جی جیسے شاعرانہ انداز میں لکھا۔ اللہ ہاں 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 ماشاءاللہ، کیا زبان ہے۔ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ بہرحال یہ سورت یاد کر لیں، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہو بعد نماز فجر تو چھت پہ چڑھ جائیں، میدان میں چلے جائیں۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور تھوڑی سی روشنی پھیل جائے سورج کی، تو سورج کو دیکھ کر پڑھنی ہے سورت، اچھا کیونکہ اس وقت اتنی اس کی روشنی تیز ہوتی نہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، ہاں بہت لائٹ سی روشنی ہوتی ہے۔ تو وہ سورج طلوع ہوتا رہے، آپ دیکھ کے پڑھیں، اور 21 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو دیکھ کے پڑھیں۔ اچھا 21 مرتبہ صحیح ہے۔ صرف 3 دن پڑھیں گے قبلہ، انشاءاللہ کیسی ہی بندش ہوگی، کیسا ہی مسئلہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنا ہے، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، بس مخصوص ایام نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک ہے۔ سورہ والشمس 21 مرتبہ پڑھیں جب سورج کو طلوع ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے سورج ہے، اور یہ سورج میں پڑھ رہا ہوں نا، اب 21 مرتبہ میں پڑھوں، اور اگر تیزی آ جائے دھوپ میں، اچھا اس میں ضروری یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک دن پڑھا دوسرے دن نہیں پڑھ پائے، سورج زیادہ طلوع ہو گیا اور آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں آپ سورج کو، تو نہیں پڑھیں، پھر آنکھوں کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسرے دن پڑھ لیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا 3 دن گزر گئے پھر نہیں پڑھا، چوتھے دن پڑھ لیں۔ تو یہ وقفہ دے دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 دن 4 دن مسلسل پڑھیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ روزگار 2 سے 3 دن میں لگ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا ایک وظیفہ اور میں عرض کر دوں، یہ تو ایک ہو گیا، لیکن اب کوئی بیچارہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو میرا ایک وظیفہ میں اکثر دیا کرتا ہوں، جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا کہ وہ مطلب قرآن پاک وہ کہتے ہیں ہم یاد بھی کریں گے تو یاد نہیں کر پائیں گے، تو وہ مجرب وظیفہ کہ الحمدللہ اس سے بھی چند دنوں میں روزگار کی کوئی نہ کوئی مواقع مل جاتے ہیں، صورتحال بن جاتی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، اچھا پڑھنا اس کو اسی ترتیب سے، یا رازق
या रज़्ज़ाक़ु, पहले राज़िक़ पढ़ना है, फिर उसके बाद रज़्ज़ाक़। या राज़िक़ु या रज़्ज़ाक़ु यकफ़ीनी, ये 3 अल्फाज पढ़ने हैं। या राज़िक़ु या रज़्ज़ाक़ु यकफ़ीनी, यकफ़ीनी, सही, ठीक है, आखिर में या है। या राज़िक़ु या रज़्ज़ाक़ु यकफ़ीनी, ये पढ़े 121 मरतबा, 121 मरतबा। सूरह शिवा शम्स, सूरज को देखकर सिर्फ 21 मरतबा पढ़नी है, 121 नहीं पढ़नी है। और ये या राज़िक़ु या रज़्ज़ाक़ु यकफ़ीनी 121 मरतबा सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, जिस तरह सहूलत हो, कम से कम 2 टाइम तो पढ़ें। इसमें सूरज को देखने की हाजत नहीं है। इंशाल्लाह चंद दिनों में बेहतरीन रोजगार लग जाएगा। क्या बात है। टेलीफोन लाइन पर है कोई? जी, अस्सलाम वालेकुम। फरहान, वालेकुम अस्सलाम। आप सुन सकते हैं फरहान हमें? जी 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 शबीर भाई, आवाज आ रही है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? तो मतलब अपने बारे में अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था, मुझे असल में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे जिस्म में जो ना स्टिफनेस है, मतलब थोड़ा सा अकड़ आ गई है ना थोड़ी जिस्म में। एंकोलाइजिंग की प्रॉब्लम बताते हैं डॉक्टर जो है मुझे। अच्छा, ये किस तरफ होती है जिस्म में? ये पूरी गर्दन से लेके पूरे लेफ्ट वाली टांग तक में ना, पूरा नियर सर, ओके, सर्वाइकल मतलब पूरा, इसमें ठीक है, प्रॉब्लम है पूरा ठीक है। कमर में ना। हम्म, तो इसमें मेरे जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, गर्दन मूव नहीं होती, एक ही जगह रहती है। अच्छा 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 पहले ये टांग में थी, अभी कमर में हो गए, अभी ये गर्दन में भी आ गई है ना। अच्छा, ये प्रॉब्लम एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बताते हैं, जो भी डॉक्टर डायग्नोस करते हैं ना। अच्छा, मैंने रूहानी भी चेक कराया तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि नजरें बद लगी हुई थी, तो वो मैंने उतरवाई भी है। ठीक है। तो इलाज करवा रहे हैं आप? जी, इलाज तो मैं मतलब मैंने समझ लीजिए मुझे 10 साल हो गए इस प्रॉब्लम में। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन फर्क नहीं पड़ा ना मुझे। ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी मुफ्ती साहब से पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप टेलीविजन देखिए, ठीक है? और अब जी अगली आवाज़ आप टेलीविजन पे सुनेंगे। जी, सर्वाइकल पेन का कह रहे हैं और ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि अब 10 साल हो गए। 10 साल। अल्लाह पाक आज ताकरात, हम दुआ करते हैं। इन भाई के लिए नाम क्या बताया इन्होंने? नाम क्या बताया इन्होंने? फरहान साहब। फरहान साहब को अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। देखिए, जब इस तरह का दर्द हो ना, दर्द, तो उसके लिए बेहतरीन वजीफा क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अलील अज़ीम नहीं पढ़ना है, ठीक है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना पढ़ना है। अच्छा, अब करना क्या है? इनको सीधा हाथ गर्दन पर रखकर यहाँ रखना है और सीधा हाथ रखकर 21 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह करम नाजिल होगा, बरकत नाजिल होगी। और जो इनको फरहान नाम बताया इनका ना, इनको थोड़ा मसाइल भी हैं, रूहानी मसले होंगे इनको यकीनन, इस वजह से मसाइल हो रहे हैं। अल्लाह पाक खैर इनको शिफा मुलाकात भी कर लें आपसे अगर मुमकिन हो तो। बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं कर है। सकते हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आप फरहान अगर चाहें ना तो मुलाकात कर लीजिएगा मुफ्ती साहब से, ठीक है? कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे आपको। आंखें ला इलाज हो गई हैं, इसके लिए वजीफा पूछेंगे मुफ्ती साहब से, लेकिन मुख्तसर सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आंखों में ऐसी बीमारी कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं रहा, उसका वजीफा ब्रेक के बाद।